أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے، انسانوں اور جنوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مختصر حمد و ثناء کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ البقرہ کی ایک رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو کہ پارہ نمبر 3 میں ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرتوں کا مالک ہے. تو اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے اور اسی طرح زندگی بعد الموت کے دلائل ہے.
ایک تو زندگی قبل الموت ہے، موت سے پہلے کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی ایک دن مقرر فرمایا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ عالم برزخ میں برزخی زندگی گزارتا ہے قیامت تک، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ دوبارہ ان انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو اس بات کا ذکر ہے دلائل کے ساتھ، چند واقعات کے ساتھ، کہ جو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، کہ جو دلائل ہیں قیامت کے دن پر۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا رب کے بارے میں۔ اب دیکھیے کہ کس قدر وہ انسان بدبخت تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں بحث کر رہا تھا۔ کیوں بحث کر رہا تھا اس کی وجہ بھی اس آیت میں معلوم ہے۔ انسان ایک عاجز مخلوق ہے، لیکن اس انسان کو وقتی طور پر بطور امتحان صحت دی جائے، بادشاہی دی جائے، دنیا کے مال و اسباب دیے جائے، تو دنیا کے اسباب پا کر یہی عاجز مخلوق تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ کے عظیم پیغمبر سے بحث کر رہا تھا رب کے بارے میں، کہ آپ کس رب کی عبادت کرتے ہو، تمہارا رب کون ہے، اور حکم تو میرا چلتا ہے، آرڈر تو میرا چلتا ہے، میرے آرڈر کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو، آپ کس کے تابعدار ہو۔ وہ اس طرح تکبر کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں بادشاہی دی تھی۔ دنیا کی یہ عارضی فانی 2 دن کی بادشاہی پا کر تکبر میں مبتلا ہو کر اس طرح وہ کہنے لگا تھا۔ آج دنیا میں یہ ماحول ہے کہ جو حکومتیں بنتی ہیں عوام کے بل بوتے پہ بنتی ہے، عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں، انہیں منتخب کرتے ہیں، پھر ایسے حکمرانوں سے اختلاف کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن دور شرک میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مطلق العنان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جو میں نے کہا اب یہی جو ہے حکم ہے اور یہی فیصلہ ہے، جو اسے چوں چرا کرے گا اس کے لیے سزائے موت ہے۔ اور وہ لوگوں کو اس طرح اعتماد میں لیتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں تو اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، تو نعوذ باللہ میں اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہوں، اب صرف میرا ہی حکم چلے گا، چاہے میری بات ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو۔ اب یہ کون سا بادشاہ تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ بابل کا نمرود بادشاہ تھا، اور عراق کے جو قدیم بادشاہ ہوتے تھے ان میں سے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نمرود، جس طرح مصر کے بادشاہوں کے جو لقب تھے وہ فرعون ہوا کرتے تھے۔ تو یہ نمرود دیکھ رہا تھا کہ باقی لوگ میری تابعداری کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس بات پر عمل کرتا ہے جو حق ہو، اور اگر میری کوئی بات ناحق ہو، باطل ہو،
تو اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس سے بحث کرنے لگا کہ آپ کا رب کون ہے۔ بحث اس قدر اس کا تکبر پر مبنی تھا۔ فرمایا وجہ یہ تھی کہ اس کو دنیا کی عارضی فانی بادشاہی دی گئی تھی۔ ان آتاہ اللہ الملک، جب نمرود بادشاہ نے کہا کہ کس کی تابعداری کرتے ہو، تمہارا رب کون ہے، کس کے آرڈر پر چلتے ہو، میرا آرڈر کیوں نہیں مانتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور جو موت بھی دیتا ہے، جو جلاتا اور مارتا ہے۔ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کے آرڈر پر عمل کرتا ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اب یہ کتنا مضبوط دلیل تھا کہ حقیقی بادشاہ صرف ایک اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ لیکن یہ بات بھی اس نمرود متکبر بادشاہ کے ذہن میں نہیں آئی، تو کہتا ہے قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ اور مارتا ہوں، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے جن پر سزائے موت ہو چکی تھی، فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ ایک کو تو اس نے سزا دے دی اور دوسرے کو رہا کر دیا، کہاں دیکھو ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، تو گویا کہ میں بھی زندگی اور موت دینے پر قادر ہوں۔ حالانکہ ایک ہے زندگی اور موت کی تخلیق، وہ صرف ایک اللہ کے حکم میں ہے۔ بے جان چیز میں روح ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، اور کسی جاندار سے روح نکالنا اللہ کا کام ہے۔ اس نے تو ایک سے زندگی چھین لی، اسے قتل کر دیا، اور دوسرا زندہ تھا اس کو رہا کر دیا۔ دونوں اللہ کے حکم سے زندہ تھے، لیکن اس نے ایک کو قتل کر دیا، تو کہتا ہے انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری بات سمجھ نہیں رہے، میں موت اور زندگی کی تخلیق کی بات کرتا ہوں کہ موت اور زندگی اس کی تخلیق کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس نے 2 قیدی منگوائے اور ایک کو سزائے موت دی، اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی اس کو موت دے دی، تو موت اور زندگی کا میں مالک ہوا۔ یا تو یہ میری بات سمجھ نہیں رہے، یا یہ کٹ حجتی کر رہے ہیں، بحث برائے بحث کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ نقطہ مزید نہیں سمجھایا کہ آپ میری بات سمجھے نہیں ہو۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے۔ اگر تو خدائی کا مدعی ہے کہ آرڈر تیرا چلتا ہے، تو اس نظام میں تبدیلی کر دیں اور سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس نظام کو بدل دیں، اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیں۔ اب وہ نمرود یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا جواب میں کہ مشرق سے میرے حکم پر طلوع ہوتا ہے، آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ وہ مغرب سے طلوع کر دے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیونکہ یہ نظام تو نمرود کی پیدائش سے بھی پہلے موجود ہے، اور اس سے بڑی عمر کے لوگ بھی وہاں موجود تھے کہ اگر نمرود یہ دعویٰ کرتا کہ آپ کہتے ہو کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، آپ مغرب سے طلوع کر دیں، تو مشرق سے میرے حکم سے طلوع ہوتا ہے، آپ رب سے دعا کریں کہ وہ مغرب سے طلوع کر دے۔ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ نظام تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ابتدائی سے اس طرح نظام چلایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہ کہا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ،
اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ سن کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ظالم تھا، دنیا کی عارضی 2 دن کی بادشاہی پا کر اور سلطنت کی کرسی پر بیٹھ کر تکبر کرنے لگا تھا۔ ایسے متکبرین کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کلمہ حق کو بلند فرمایا اور کہا کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے اور جو سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، جس کے حکم سے اس کائنات کا نظام رواں دواں ہے۔ میں اس رب کا تابعدار ہوں، اس کا فرما بردار ہوں، اس کے آرڈر پر عمل کرنے والا ہوں، نہ کہ آپ کے آرڈر کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ موت اور زندگی کا مالک صرف ایک اللہ ہے اور دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے، کسی دنیاوی بادشاہ، کسی دنیاوی وزیر اعظم کے حکم پر نہیں چلتا۔ یہ انہیں مختصر وقت کے لیے اور انتہائی محدود قسم کی جو ہے بادشاہی دی جاتی ہے، اور یہ پا کر بجائے اس کے کہ یہ عوام کی خدمت کریں اور اپنے ان اختیارات کو بروئے کار لا کر اپنی آخرت جو ہے سنوارے، یہ لوگ بادشاہی پا کر، دنیا کے مال و اسباب پا کر تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ہوا کسی ایک بستی پر اس کا گزر ہوا، اور اس بستی کی حالت کیا تھی؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس پر کسی نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور 2 اینٹیں بھی ایک ساتھ نہیں رہ گئے تھے، ایک متنفس بھی وہاں پہ نہیں تھا، پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی تھی۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے تھے اور پورے دونوں شہروں کو بالکل ملیامیٹ کر دیے تھے، لیکن آج بھی وہ دونوں شہر ہیروشیما ناگاساکی جو ہے آب و تاب سے دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ جو شخص جس بستی سے گزر رہے تھے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بستی یروشلم کی بستی تھی، اور جس بادشاہ نے اس بستی پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو بالکل سب کو قتل کر ڈالا تھا، وہ عراق کے بادشاہ بخت نصر تھے۔ بخت نصر نے یہودیوں کی پوری بستی تباہ و برباد کر دی تھی۔ آج بھی عراق اور اسرائیل کے درمیان بہت سخت دشمنی ہے۔ تو یہاں فرمایا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اب یہ گزرنے والے کون تھے؟ کیا یہ عام انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، یا اللہ کے نبی تھے؟ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے۔ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے۔ عام انسانوں سے اللہ کلام نہیں فرماتا، اس سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نبی تھے۔ اب انبیاء علیہم السلام میں یہ کون سے نبی تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ عزیر علیہ السلام۔ جب عزیر علیہ السلام نے
اس بستی کی یہ حالت دیکھی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہنے لگے کہ یہ بستی تو بالکل ملیامیٹ ہو چکی ہے، اب یہ کس طرح دوبارہ آباد ہوگی، یعنی کس طریقے سے یہ دوبارہ یہاں پہ زندگی کا آغاز ہوگا اور کس طرح یہ بستی آباد ہوگی۔ تو اللہ کی قدرتوں پر اس کا مکمل یقین تھا، لیکن کس طرح یہ بستی اب آباد ہوگی، یہاں پہ ایک متنفس بھی، ایک سانس لینے والی مخلوق بھی نہیں بچی ہے، اور پوری کی پوری بستی جو ہے ملیامیٹ ہے۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پورے 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے موت لے لی، اسے سلا دیا، موت کی نیند مکمل 100 سال کے لیے۔ اب مکمل 100 سال کا عرصہ گزرا، ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جگایا، اللہ نے اسے زندہ کر کے اٹھایا، اپنے نبی عزیر علیہ السلام۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے ہو، کتنا عرصہ آپ کو یہاں ہوا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کیوں؟ اس کے علم میں نہیں تھا، انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ 100 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس نے یوں محسوس کیا کہ شاید ایک دن یہاں پہ میرا گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، تو اس لیے جواب میں یہ کہا لبثت یوما، میں ایک دن یہاں ٹھہرا ہوں، او بعض یوم، یا دن کا ایک حصہ ٹھہرا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ آپ ٹھہرے ہو پورے 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پینے کی اشیاء کو، اشیاء خوردنوش کو ذرا دیکھیے، لم یتسنہ، کہ وہ بساط نہیں ہوئے ہیں، یعنی خراب نہیں ہوئے ہیں، اور ان کا بو اور ذائقہ خراب نہیں ہوا ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اے عزیر علیہ السلام، ہم تو آپ کو پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کہ کیسے ہم ان کو آپ کے دیکھتے دیکھتے کھڑا کر کے ڈانچہ بنا دیتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، اور پھر اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں، ہڈیوں کا ڈانچہ کس طرح کھڑا کر دیتے ہیں اور کس طرح اس پر جو ہے گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ فلما تبین لہ، پھر جب یہ بات مکمل طور پر اس پر واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمانے لگے کہ بے شک میں دل سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی یہ عارضی اور فانی زندگی اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم بحالت ایمان اس فانی عارضی دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔